علی عباس حسینی کی کہانی رفیق تنہائی۔ قربان میاں کو کبھی کوئی ساتھی نہ ملا۔ بچپنا یوں ہی گزرا، جوانی یوں ہی گزری۔ اب بڑھاپے میں کیا خاک دھرا تھا کہ کوئی انہیں پوچھتا۔ کبھی بھی کوئی ان کی طرف نہیں کھینچتا، بلکہ سب ہمیشہ ان سے کھینچے ہی رہے۔ وجہ بھی ظاہر تھی، محبت خواہ کتنی ہی لطیف شے ہو مگر بنا اس کی مادیت ہی پر ہے، یعنی اسی دولت، اقتدار اور حسن یا کشش جسمانی پر۔ غریب قربان میاں کے ہاں ان میں سے کوئی چیز نہ تھی، نہ تو زرد و سفید چمکتے ہوئے سکے جن کی چمک آنکھوں میں وہ چکا چوند پیدا کر دیتی ہے کہ سیاہ سے سیاہ صورت بھی چندے آفتاب چندے مہتاب نظر آتی ہے، اور نہ وہ اقتدار و جبروت جس کے مخالف استعمال کا خوف سپر اندازی پر مجبور کرتا ہے۔ صورت خواہ کتنی بری ہو مگر خوف کا بھیانک چہرہ محیب ہوتا ہے۔ کمزور طبیعتوں میں جن کا ڈر ہوتا ہے انہی کی پرستش کی خواہش بھی۔ سر جھکتے جھکتے دل بھی جھکی جاتا ہے۔ بھلا قربان میاں کو اس طرح کا اقتدار کہاں نصیب۔ اب رہا سب سے قوی مادہ کشش یعنی حسن، سو یہ جس کے پاس ہو یقینی قیامت ڈھائے، سلطنتیں بنائے اور بگاڑے، سارے عالم سے پوجا کرائے اور صنم سے خدا بنا دے۔ مگر قربان میاں کے ساتھ فطرت نے اس معاملے میں بھی بخل ہی سے کام لیا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ سخاوت بھی کی تو الٹی۔ بجائے حسن کے بدصورتی کے تمام آلات اور اسلحوں سے انہیں آراستہ کر دیا۔ لمبا قد، دبلا پتلا جسم، گردن اور بازوؤں کے پاس بالکل اسی طرح خم جیسے دستے کے قریب پہاڑی چھڑیاں، اس پہ لنگور کے سے مل چھڑے، چہرے پر بکروں کی سی داڑھی اور چپٹی ناک کے ساتھ دو پٹنکی آنکھیں۔ صورت دیکھتے ہی محسوس ہوتا کہ عقل اور جوہر لطیف سے انہیں کوئی ربط نہیں، اور نہ جذب و کشش کو اس سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ پھر بھی مشاہدہ اس کو یقین دلاتا ہے کہ اگر انہوں نے جرأت رندانہ سے اپنے شباب میں کام لیا ہوتا تو انہیں خوبیوں کا جوڑا ضرور ہی مل رہتا۔ مگر اس کا کس کے پاس علاج ہے کہ فطرت نے جہاں صورت شکل ایسی دی، وہاں اپنے نقائص کا احساس بھی اتنا قوی دیا کہ یہ اپنے کو کسی آن بھولے ہی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہ ابتدائی سے تنہائی پسند رہے، باہر نکلنے، مجمع میں آنے سے گھبراتے تھے۔ لوگ ان کی اس کیفیت سے واقف تھے، اس لیے چھوٹے بڑے سب ان سے لطف لیتے تھے۔ صورت دیکھتے ہی ان پر فقرے چست ہونے لگتے تھے۔ قربان میاں کبھی خفا ہوتے، کبھی رو دیتے۔ لونڈے آنسو دیکھ کر تالیاں پیٹنے لگتے، اور جب یہ غصے ہو کر کوسنے اور گالیاں دینے لگتے تو بڑے بوڑھے ان سے لڑتے اور مارنے کو دھمکاتے تھے۔ ایسی دنیا میں جہاں بلا تفریق عمر سب ستانے کو تیار ہوں، گوشہ نشینی کیوں نہ بھائے۔ ہفتوں گزر جاتے اور وہ اپنے جھوپڑے سے نہ نکلتے تھے۔ بس اسی گوشے میں انہیں آرام ملتا تھا۔ یہاں ان کی نانی رہتی تھیں۔ وہ غریب جب تک زندہ رہیں ہر طرح ان کی دلدہی اور نگرانی کرتی رہیں۔ انہی کا احسان تھا کہ قربان میاں کو تھوڑا بہت سینہ پیرونا آ گیا۔ دن بھر میں ایک کرتا، ایک پائجامہ یا ایک شلوکا سی لیتے، دو چار آنے مل جاتے، روکھا پھیکا کھا کر پڑ رہتے۔ بہت تکلیف ہوتی، ایک آدھ ہفتے کوئی کام نہ ملتا، مجبور ہو کر لونڈوں کی ساری شرارتوں کو انگیز کرتے اور گاؤں کے بڑے بوڑھوں کے پاس جا کر اپنا درد دکھ کہتے۔ کسی نہ کسی کو ان کی زرد صورت اور کانپتے ہوئے لبوں پر رحم آ ہی جاتا۔ کوئی کچھ سینے کو دے دیتا، کوئی کھانا کھلا دیتا، کوئی دو چار پیسوں سے مدد کر دیتا تھا۔ ان فوان شباب اور شباب یوں ہی گزرا۔ اب عمر کا آخری حصہ تھا۔ جھونپڑی کا پھونس اور بانس کب کا موسمی تغیرات کی نظر ہو چکا تھا۔ دو چار برس لیس پوت کے کسی طرح کاٹے۔ اب اتنا بھی سہارا نہ تھا، صرف کچی دیواریں رات کی اوس اور دن کی دھوپ سے بچانے سے رہیں۔ بالکل خانمہ خراب ہو گئے تھے۔ سلائی کا کام بھی چھوٹ چکا تھا، نہ تو سوئی ہاتھ میں تھمتی تھی، نہ تاگا ناکے میں پڑتا تھا، اور نہ ڈوب سجھائی دیتے تھے۔ مزدوری اور محنت، اس طرح کی محنت جس میں قوت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ان سے جوانی میں بھی ممکن نہ تھی۔ بھلا آپ کیا کرتے؟ اب تو بال سفید ہو گئے تھے، گوشت ہڈی کو چھوڑ چکا تھا، جسم پر جھریاں پڑ چکی تھیں، کسبل نام کو بھی نہ تھا۔ پھڑوا چلانے، مٹی گوڑنے اور بورے ڈھونے کے لیے شیر کا پنجہ اور فولاد کے بازو اور گردن چاہیے۔ قربان میاں کی نسائی فطرت ان کے خیال سے گھبراتی تھی، اور گھر میں جھاڑو دینا، چولہے میں آگ روشن کرنا، توے پر روٹی ڈال لینا جانتے تھے، مگر آب پاشی و آبیاری زراعتی ہندوستان کی ضروری مزدوری ان کے بس میں نہ تھی۔ اس لیے جب پھونس کے جھوپڑے کے ساتھ ساتھ آنکھوں نے بھی جواب دے دیا تو قربان میاں نے حکیم صاحب کے ہاں پناہ لی۔ یہ پناہ بھی حکیم صاحب نے نہیں بلکہ حکیم صاحب کی بیوی نے دی تھی۔ حکیم صاحب بیچارے تو راجپوتانہ کی ایک ریاست میں اپنے فرائض انجام دے رہے تھے، ان کو قربان میاں کی کیا خبر؟ وہ تو صرف روپیہ کما کر گھر بھیجنے کے ذمہ دار تھے۔ انہیں مٹکوں میں بند کرنا، زمین میں دفن کرنا یا سود پر چلانا، یہ سب بیوی ہی کے سپرد تھا۔ حکیم صاحب کی حیثیت ان محترمہ کے سامنے ویسی ہی تھی
جیسے کسی سہمے ہوئے بچے کی ایک آتش مزاج معلم کے سامنے۔ وہ صرف الٹا سیدھا نسخہ لکھنا جانتے تھے، انہیں خانہ داری اور زمینداری کے کام کیا معلوم۔ ان دونوں محکموں کی افسر اعلیٰ یہی تھیں، اور ہونا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ حکیم صاحب سے زیادہ عقل مند تھیں، ان سے زیادہ منتظم تھیں اور ان سے زیادہ بولنے والی۔ وہ گھر کے اندر بیٹھی بیٹھی پیادوں پر حکومت کرتیں اور بغیر رسید دیے لگان وصول کر لیتی تھیں۔ جب حکیم جی آتے، قلمدان وزارت سپرد ہوتا، دن رات سوتے جاگتے رسیدیں کاٹنا پڑتی تھیں۔ ذرا تھک کر دم لیتے، ڈانٹ پڑتی، ذرا سا رکتے آنکھ دکھائی جاتی، ذرا سا الجھتے بے وقوف بنائے جاتے۔ ہاں تو قربان میاں کو حکیم صاحب کی بیوی نے اپنے ہاں پناہ دی اور مکان کے مردانہ حصے میں قیام کرنے کو کہا، مگر یہ عنایت قربان میاں پر رحم کھا کر نہیں کی گئی تھی۔ کہا تو ہمسایوں سے یہی کہ بی بی مجھ سے اس موئے کی حالت نہیں دیکھی جاتی، مگر اصل غرض یہ تھی کہ رات کو باہر سونے والا آدمی برخاست کر دیا گیا تھا۔ قربان میاں اگر باہر رہیں گے تو مردانے حصے میں جھاڑو دیں گے، دن بھر بازار کا کام کریں گے، سودا سلف لائیں گے، شام کو مکان میں چراغ جلائیں گے اور شب کو نگہبانی کریں گے۔ غرض سارے وہ کام کریں گے جو ایک 10 روپیہ ماہوار کا چوکیدار اس حالت میں انجام دیتا، جبکہ ایک دوسرا ملازم دن کے کام کے لیے بھی الگ سے ہوتا۔ آخر اتنے روپے بچیں گے کہ نہیں؟ پھر خوبی یہ کہ اگر ان میں سے کسی کام میں انہوں نے کوتاہی کی تو لعنت کا توبڑا گلے میں ہوگا، ہزاروں کوسنے سر کا تاج ہوں گے اور احسان فراموشی کی مہر پیشانی پر ہمیشہ کے لیے ثبت کر دی جائے گی۔ قربان میاں یہ سب سمجھتے تھے، مگر پیری و خانمہ بربادی گلا دبائے تھے۔ قیام کے لیے جگہ ملی، 2 روٹیوں کا سہارا ہوا، سمجھے جنت مل گئی۔ جلدی جلدی اپنے کھنڈر سے ایک جھلنگا پلنگ، ایک پرانا گھڑا، ایک مٹی کا لوٹا، ایک سوراخ دار توا اور ایک پخچی ہوئی المونیم کی پتیلی اٹھا لائے۔ یہی ان کی بذات تھی اور یہی ساری عمر کی کمائی۔ بے چھپر کی دیواروں اور بن کواڑ کے مکان میں اب قربان میاں کی طرح ان کے لیے بھی جگہ نہ تھی۔ اس نئے جائے قیام میں منتقل ہونے کے بعد قربان میاں نے حد درجے تنہائی محسوس کی۔ اپنے کھنڈر کے شکستہ در و دیوار دوستوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کی گود میں یہ بچپنے میں کھیلے پلے بڑھے جوان اور بوڑھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے یہ ننگے بھی لیٹے تھے اور کپڑے پہن کر بھی، ان پر سر رکھ کر اکثر شب کی تاریکیوں میں روئے بھی تھے اور دن کی تنہائی میں گنگنائے بھی تھے۔ وہ قربان میاں کے احساسات و جذبات کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ انہوں نے ان کا اس وقت بھی خیر مقدم کیا تھا جب ان کا پیٹ بھرا تھا، اور ایسی حالت میں بھی جبکہ یہ تیسرے فاقے سے تھے۔ وہ بے حس و بے جان نہ تھے۔ اکثر شب کے وقت جب کوئی دوسرا سننے والا نہ ہوتا تو قربان میاں ان سے راز دل کہتے، اور جب سب سے چھپ کر مگر ان کے سامنے اپنے خالق سے اپنی بے بسی اور بے کسی کا رونا روتے اور فریاد کرتے تو یقیناً وہ زبان حال سے آمین کہتے تھے۔ حکیم صاحب کے مکان میں وہ بات کہاں، وہ تو کاٹے کھاتا تھا۔ اس کی اجلی اجلی دیواریں، اس کی نئی نئی چھتیں سب کی سب بڑے بڑے دیدے نکال کر گھورتی تھیں، بالکل اس طرح جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ تیری مجال کہ تو ہم میں رہے۔ نہیں جانتا ہم حکیم صاحب کی بیوی کے مکان کی دیواریں ہیں، تیرے میلے کچیلے کپڑے ہماری خوبصورتی میں کمی کرتے ہیں، تو ہم میں وہ بو پھیلا رہا ہے جو تیری طرح کا پھٹا پرانا پہننے والوں کے جسم سے آتی ہے۔ دور ہو، ابھی نکل جا، ہمارے درمیان تیرے لیے جگہ نہیں۔ قربان میاں اپنی دیواروں سے باتیں کر چکے تھے۔ وہ حکیم صاحب کی بیوی کے مکان کی بھی زبان سمجھتے تھے، ان کے غصے بھرے تیور پہچانتے تھے، اسی لیے انہوں نے سب سے تاریک گوشہ اور سب سے مختصر حصہ اپنے لیے منتخب کیا اور بالکل سہمے ہوئے رہنے لگے۔ مگر ہر وقت اور ہر آن کا ڈر جاں گسل ہے۔ فطرت اسی خطرے کے دفیے کے لیے رفیق اور ساتھی کی متمنی ہوئی۔ دقت یہ کہ رفیق انہی کی طرح کا انسان ہو سکتا تھا اور یہ انسان کی صورت سے گریزاں تھے۔ ان کے تجربے میں وہ ان نئی دیواروں سے بھی زیادہ خطرناک تھے۔ دیواروں کا ستانا خاموش ستانا تھا۔ وہ نہ انگلیاں چمکاتی، نہ منہ بناتی، نہ چٹکیاں کاٹتی اور نہ فقرے کستی تھیں۔ انسان تو ان کی صورت دیکھتے ہی بھڑ کی طرح لپٹ جاتے تھے۔ آخر انسانی رفیق و دمساز سے گریز بہتر نہ معلوم ہو تو اور کیا ہو۔ پھر بھی ڈر بری چیز ہے، اس نے ساتھ نہ چھوڑا، مگر اس سے زائد فطرت کی یہ خواہش کہ کوئی ساتھی ہو، ہمدرد ہو، جب یہ بازار سے لوٹیں تو گھر پر منتظر ملے، جب یہ کھانا کھائیں تو کوئی اس میں شریک ہونے والا ہو، جب یہ شب کو اس نئی جائے قیام میں اس کی اجلی اجلی دیواروں کے درمیان لیٹیں تو کوئی ایسا ہو جس سے یہ اپنا دکھ درد کہہ سکیں۔ رہ رہ کر دل میں ہوک سی اٹھتی، جی چاہتا کہ یا تو کوئی غمگسار مل جائے یا کپڑے پھاڑ کر چیختے پیٹتے کسی ایسی جگہ نکل جائیں جہاں لونڈے ہوں اور نہ حکیم جی کی بیوی۔ یہ کیفیت اس حد تک بڑھ گئی کہ اب راہ چلتے بھی وہ ادھر ادھر اس طرح دیکھتے جیسے کسی چیز کی جستجو ہے، کوئی گم کردہ شے ڈھونڈ رہے ہیں۔ لونڈوں نے جنہیں ہمیشہ ان کے معاملات سے دلچسپی رہتی اسے تاڑ لیا۔ ایک دن ایک عفریت سرے بازار ان کی ٹوپی اچک کر لے بھاگا۔
جب یہ جھلا کر اس کے پیچھے لپکے تو وہ دور جا کر چیخ کر بولا، یہ ٹوپی اس وقت تک نہ ملے گی جب تک یہ نہ بتا دو گے کہ کیا ڈھونڈتے ہو۔ قربان میاں اس طرح ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے جیسے دفتن زمین نے پاؤں پکڑ لیے ہوں۔ ان کا مخفی ترین راز اس طرح عیاں ہو گیا۔ ظالموں نے دل کی بات پالی، کچھ نہ سمجھ میں آتا کیا کریں۔ بالکل اسی طرح بوکھلا گئے جس طرح کوئی اچانک حملے سے بوکھلا جاتا ہے۔ لونڈوں کو تو اور لطف آیا، چاروں طرف وہ اور بیچ میں یہ۔ ان میں سے ہر ایک کوئی شے زمین سے اٹھا لیتا یا کسی چیز کا نام لیتا اور پوچھتا، اس کی تلاش ہے، یہ ڈھونڈتے ہو؟ اور ہر سوال پر ایسا قہقہا پڑتا کہ بازار گونج اٹھتا۔ یہ آنکھوں میں آنسو بھرے جھنجھلا کر ایک طرف بڑھتے، سب مل کر اس طرف کا حلقہ بڑا کر دیتے اور پھر یہی سوال کرتے، یہاں تک کہ مذاق سے بڑھ کر فحش پر پہنچے۔ انہوں نے ڈھیلے اٹھائے، وہ دور بھاگ گئے اور گالیاں بکنے لگے۔ آخر عاجز آ کر وہیں سڑک پر بیٹھ گئے اور گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگے۔ ان کو اس طرح روتے دیکھ کر ایک دکاندار کو رحم آ گیا۔ اس نے اپنی دکان سے کود کر اس لونڈے کو گرفتار کیا جو ان کی ٹوپی ایک چھڑی پر رکھے غازی میاں کے جھنڈے کی طرح نچا رہا تھا، اور ایک ٹیپ رسید کر کے ٹوپی چھینی اور بولا، بدماش نہیں جانتا کہ پیدا ہوتے ہی قربان میاں کی عقل گم ہو گئی تھی؟ یہ غریب اسی کو ہر جگہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ لونڈوں نے اس پر قہقہا لگایا اور ہنستے کودتے تالیاں بجاتے چل دیے۔ انہوں نے بھی آنکھوں سے آنسو پوچھے، ٹوپی لی اور مکان واپس آئے۔ مگر اس دن سے یہ معمول ہو گیا کہ لونڈے جہاں انہیں دیکھتے چیخ کر یہ ضرور پوچھتے، قربان میاں عقل ملی؟ اور جب یہ خفا ہو کر انہیں مارنے دوڑتے یا انہیں گالیاں دیتے تو ہر ایک خوب قہقہے لگاتا اور بار بار یہی سوال کرتا۔ مگر ظالم بچوں کی فطرت کے مطابق کوئی بھی اس درد کو نہ سمجھتا جو اس جستجو میں اور اس تلاش میں پنہا تھا۔ اس بار بار کی چھیڑ نے قربان میاں کی تکلیف کو اور بڑھا دیا۔ جہاں پہلے کسک تھی وہاں زخم پڑا اور ہر وقت ٹھیس لگنے سے بالآخر ناسور ہو گیا۔ ان کی نظر جس طرف جاتی تنہائی کی ڈراؤنی شکل دکھائی دیتی، دن ہو کہ رات، مکان میں ہوں کہ بازار میں، کام کر رہے ہوں یا بیکار بیٹھے ہوں، حد درجہ ڈر معلوم ہونے لگا۔ اسی کے ساتھ ہمدرد کی خواہش، شریک غم کی تمنا، ساتھی اور رفیق کی آرزو بڑھنے لگی۔ بس اب دنیا میں ان کے لیے یہی ایک تلاش تھی اور یہی ایک جستجو۔ ایک دن دوپہر کو جبکہ حکیم جی کی بیوی کام لیتے لیتے تھک کر سو گئی تھی، قربان میاں اپنے بچپن کے رفیق اپنی نانی کے گھر میں پہنچے۔ صرف چہار دیواری کھڑی تھی اور بے دروازے کا در دیدہ یعقوب کی طرح چشم برہا تھا۔ اسے دیکھ کر انہیں اپنے دل میں وہی مسرت محسوس ہوئی جو طویل سفر سے واپسی پر کسی منتظر دوست کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر اس سے لپٹے رہے، پھر اندر داخل ہوئے۔ دیوار بارش کی وجہ سے کٹ کٹ کر گر رہی تھی اور سیلن کی وجہ سے لونی بھی لگ گئی تھی۔ گویا زبان حال سے یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو گو تم نے بھی پیری میں ساتھ چھوڑ دیا مگر میں اب تک حق نمک ادا کر رہی ہوں۔ یہ اس بے زبان کی شکایت کو خوب سمجھتے تھے۔ سر جھکا کر محجوب کھڑے ہو گئے کہ ان کی نظر دفتن ایک گوشے پر پڑی۔ دیکھا تو ایک کتے کا پلہ، لاغر، کالا، بدصورت، کچھ زخمی سا پڑا ہے اور انہیں بہت خوف اور حیرت سے دیکھ رہا ہے۔ آنکھیں کہتی تھیں میں بھی سخت دل انسانوں کا اسی طرح ستایا ہوا ہوں جس طرح تم، خدارا تم ہی میری حالت زار پر رحم کرو۔ آنکھوں کی یہ التجا ان کے دل میں اتر گئی اور محبت کا وہ سوتا جو مدتوں سے بند پڑا تھا دفتن پھوٹ بہا۔ یہ تکلیف اور مسرت سے جھومتے ہوئے آگے بڑھے۔ جس چیز کی تلاش تھی، جس چیز کی جستجو تھی، وہ آخر مل ہی گئی۔ کتے نے ان کو اپنی طرف آتے دیکھ کر بے بسی سے دانت نکال دیے، مگر یہ چمکارتے، ہاتھ پھیلاتے آگے بڑھتے گئے۔ وہ محبت کے تیور پہچان تو گیا مگر تجربہ اتنا تلخ تھا کہ دانت نکالے ہی رہا۔ انہوں نے اس کے غرانے کی پرواہ نہ کی بلکہ قریب پہنچتے ہی اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے آہستہ آہستہ سہلانا شروع کیا۔ وہ محبت اور درد سے قوں قوں کر کے پہلے تو کراہا، پھر اطمینان و مسرت سے دم ہلانے لگا۔ یہ بڑی دیر تک بیٹھے پیٹھ سہلاتے اور طرح طرح کی آوازیں منہ سے نکالتے رہے۔ وہ کبھی ان کے ہاتھ چاٹتا، کبھی دونوں اگلے پاؤں ان کی طرف بڑھاتا اور کبھی ان کے پاؤں پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیتا تھا۔ دونوں کے جسم میں محبت کی لہر برق کی طرح دوڑ رہی تھی۔ دونوں کو رفیق و غمخوار کی ضرورت تھی۔ دونوں نے درد دل کی دوا پائی۔ اس کتے کے پلے نے قربان میاں کی زندگی میں خاصا انقلاب پیدا کر دیا۔ ان کے دل سے تنہائی کا خوف، ان کی آنکھوں سے جستجو کی کیفیت اور ان کے چہرے سے ناکامی کی زردی جاتی رہی۔ اس کی جگہ اب مسرت ہی مسرت تھی۔ دل خوش تھا، آنکھیں مسکراتی تھیں اور چہرے پر سرخی دوڑتی پھرتی تھی۔ حکیم جی کی بیوی 3 روٹی اس وقت اور 3 اس وقت ایک پیالہ دال کے ساتھ دیا کرتی تھی۔ پہلے ان روٹیوں میں پیٹ نہ بھرتا تھا، اب ان میں سے ایک کتے کو کھلا دیتے تھے، پھر بھی بھوک محسوس نہ ہوتی تھی، جیسے خوشی نے پیٹ بھی بھر دیا ہو۔ انسانوں کے سامنے اب بھی ہنستے ڈرتے تھے مگر اپنے کتے کے سامنے کسی وقت پژمردہ نہ رہتے، بلکہ ہر آن مسکراتے، ہر وقت خوش رہتے تھے۔
وہی کام جو پہلے جبرن و قہرن کیے جاتے تھے اب اس قدر پھرتی سے انجام دیتے تھے جیسے 60 برس کے بوڑھے نہیں بلکہ 20-22 برس کے جوان ہیں۔ بازار سے جب کام کر کے پلٹتے تو ان کے چہرے سے وہی مسرت عیاں ہوتی تھی جو دن بھر کی کمائی لے کر گھر بیوی بچوں کے پاس پلٹنے والے مزدوروں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ کتا بھی ان کے آتے ہی اچھلتا کودتا، اس طرح ٹانگوں میں پھندے ڈالتا جس طرح چھوٹے بچے باپ کی ٹانگوں میں، کبھی ہاتھ چاٹتا، کبھی قدموں پر لوٹتا، کبھی دوڑ کر چلا جاتا اور پھر بلی کی طرح دبے پاؤں آتا اور ان کے قریب پہنچتے ہی دفتن اچھل کر قلا بازیاں کھاتا اور ان کی ٹانگوں میں پھنس کر گر پڑتا تھا۔ یہ بھی تھوڑی دیر اس کی یہ حرکتیں مسکرا مسکرا کر دیکھتے، پھر پلنگ کی پائنتی کی طرف اشارہ کر کے کہتے، اچھا لے بس اب آ جاؤ اور اپنی جگہ بیٹھو۔ وہ تھوڑی دیر بالکل ضدی بچوں کی طرح مچلتا اور اس طرح کی حرکتیں کرتا گویا اس نے کچھ سنا ہی نہیں، مگر دوبارہ حکم پاتے ہی وہ نہایت متانت سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا، ان سے علیحدہ جا کر پیٹھ ہلا کے جسم کی گرد گراتا، پھر آہستہ آہستہ اپنی مخصوص جگہ پر جاتا اور زمین کو دم سے جھاڑ کر بیٹھ جاتا۔ لوگوں نے جو دیکھا کہ قربان میاں میں اچھا خاصا انقلاب ہو گیا اور وہ بجائے افسردہ رہنے کے مسرور دکھائی دینے لگے تو حیرت ہوئی۔ بڑے بوڑھوں نے صرف ان سے پوچھ کر چھوڑ دیا کہ بھائی کیا ہے جو آج کل خلاف معمول خوش دکھائی دیتے ہو، مگر لونڈے بھلا کہاں ماننے والے تھے، ان کے روزمرہ میں فرق آ گیا تھا۔ اب یہ ان کے سوال پر خفا نہ ہوتے تھے، نہ بگڑتے تھے اور نہ مارنے کو دوڑتے تھے۔ انہیں جستجو اور فکر ہوئی کہ آخر معاملہ کیا ہے، ٹوہ لگانے لگے۔ ایک دن جب یہ گاؤں کے بازار سے کوئی سودا لے کر پلٹے تو گاؤں کا سب سے شریر لڑکا دبے پاؤں پیچھے ہو لیا اور راز درون پردہ دیکھ کر بغلیں بجاتا پلٹا۔ شام کو تمام لڑکوں نے بیٹھ کر مجلس شورا کی۔ اچھی خاصی دلچسپی کا مشغلہ اپنے ہاتھ سے اس طرح کھویا نہیں جا سکتا تھا۔ قربان میاں کا کتا ان کی دلبستگی میں حارث تھا۔ اس کی شامت آئی۔ دوسرے ہی دن آتش باز کے پاس 1 روپیہ جمع کیا گیا اور اس سے چھچوندریں بنانے کی فرمائش کر دی گئی۔ ممکن تھا کہ کسی اور کا کام ہوتا تو 2-4 روز ٹل بھی جاتا، مگر لونڈے بلائے بے درما روپیہ دیتے ہی تقاضا شروع کر دیا۔ آتش باز نے بھی اسی دن ان کی فرمائش کر کے گلو خلاصی کی۔ چھچوندریں پاتے ہی لونڈوں نے پھر کمیٹی کی، والنٹیئر چنے گئے، جتھا تیار ہو گیا، چھچوندروں کے ہار بنے اور چپکے چپکے ہر ایک کو اس کے فرائض کی تلقین ہوئی۔ دوسرے دن صبح ہی سے مخبری شروع ہو گئی۔ قربان میاں گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے دروازے سے ٹلیں تو کام چلے۔ اس انتظار میں دوپہر ہو گئی اور دن ڈھلنا شروع ہوا۔ لونڈے بھی کھا پی کے اطمینان سے آ کر حکیم جی کے گھر کے قریب جم گئے۔ ان کی قسمت دیکھیے کہ حکیم جی کی بیوی جو سو کر اٹھی تو گھر میں پہلے ایک ماما کی شامت آئی، پھر قربان میاں کا وجود معطل ان کے ذہن میں آ گیا۔ بولی ہے وہ موا قربان پڑا سو رہا ہوگا یا اپنے پلے سے منہ چٹواتا ہوگا، نہ کوئی کام ہے نہ کاج، مفت کی روٹیاں توڑتا ہے اور میرا گھر بھر نجس کرتا ہے۔ ذری کوئی آواز تو دو اس موئے کو کہ ابھی جائے اور سکھیا چمارن کو پکڑ لائے۔ 8 دن سے دھان پڑا ہے، اب تک کوٹا ہی نہیں گیا۔ قربان میاں یقینی سو رہے تھے، مگر ماما نے جو ڈانٹ کر حکم سنایا تو جلدی سے آنکھ ملتے اٹھے اور گھبرائے ہوئے چمل ٹولی کی طرف چلے۔ کتے نے جو گھر سے انہیں باہر نکلتے دیکھا اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پیٹھ ہلا کر جسم کی مٹی گرائی اور خوشی سے بھونکتا دم ہلاتا ساتھ ہو لیا۔ انہوں نے پلٹ کر پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا، بالکل اسی طرح جس طرح یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہیے، اور پدرانہ انداز سے بولے، بیٹا تم یہیں بیٹھو، گاؤں کے کتے لونڈوں کی طرح بڑے بدذات ہیں، پیچھے پڑ جائیں گے تو جان بچانا مشکل ہو جائے گی۔ پھر چلے آ رہے ہو؟ نہ بیٹا دیکھو سمجھا دیا، تم تو سنتے ہی نہیں، بس یہیں بیٹھ جاؤ۔ یہ کہتے کہتے وہ مکان کے احاطے سے باہر ہو گئے۔ کتا مایوس ہو کر آہستہ آہستہ اپنی جگہ واپس آیا۔ دیر تک مالک کے پلنگ اور بستر کو بغور دیکھا کیا۔ غالباً قصد تھا کہ اگر مکھی بھی اڑ کر اس پر آ بیٹھے تو اسے کھا ڈالے۔ پھر چپکا اپنی جگہ پر دونوں اگلے پنجوں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ لونڈوں نے قربان میاں کو باہر جاتے دیکھ ہی لیا تھا۔ جب یہ یقین ہو گیا کہ اب وہ کافی دور نکل گئے ہیں تو آہستہ آہستہ مکان میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ جو سب سے آگے تھا اس کے ہاتھ میں ایک رکابی میں چاول تھے، اس پر دال پڑی تھی اور ایک بوٹی گوشت کی بھی لال لال خوب بھنی ہوئی رکھی تھی۔ کتے کی جبلت نے تو اجنبیوں کو دیکھ کر اسے بھونکنے پر مائل کیا، مگر بوٹی کی خوشبو نے زبان بند کر دی۔ جب لقمہ تر منہ تک پہنچ چکا اور زمین پر پڑے ہوئے چاولوں پر گردن جھک گئی تو 3 بڑے بڑے لونڈے قریب آئے اور انہوں نے آہستہ آہستہ پیٹھ سہلانا شروع کی۔ غریب جانور دوست سمجھ کر دم ہلانے لگا، پچھلی شقاوتیں بھول گیا۔ قربان میاں کی نصیحت ذہن سے اتر گئی، اپنی پوری جنس کی طرح حال کے آگے ماضی کا سبق سہو کر گیا۔ لڑکوں نے پیار کرتے کرتے گلے میں چھچوندروں کا ہار ڈالا، کمر اور پیٹھ میں بدھیاں پہنائیں، دم میں گلدستہ باندھا اور آہستہ سے دیا سلائی جلا کر دکھا دی۔ چھچوندریں جلیں، کتا بوکھلایا، گھبرا کر اس نے دم پر منہ مارا، منہ بھی جھلسا اور گلے کے ہار میں بھی آگ لگ گئی۔
अब क्या था, लौंडे हंसते हुए दालान में चढ़ गए। कुत्ता चीं पीं करता हुआ सहन भर में दौड़ने लगा। जितनी हवा लगती, जिस कदर तेज दौड़ता, छछूंदरों की आग बढ़ती जाती थी, एक के बाद एक दगती जाती। वो उतना ही बेताब होता था, बदहवास होता था। कभी जमीन पर ठोकर खाकर गिर पड़ता था, अपने जिस्म को काटता था, कभी लड़कों की तरफ दौड़ता था। वो पहले ही से लकड़ियों से मुसल्ला आए थे, जब उनके पास आता एक छड़ी रसीद कर देते। हकीम साहब के मर्दाने मकान में उसके चीखने और लड़कों के कहकहे की आवाज़ गूंजी रही थी कि कुर्बान मियाँ आ गए। अपने कुत्ते, अपने महबूब, अपने साथी को जलता देखकर दीवाने से हो गए। फौरन कुत्ते से लिपट गए और अपने हाथों से जलती हुई छछूंदरों को बुझाने लगे। कुत्ता दर्द से तड़प रहा था। ये एक हाथ से उसे पकड़े थे और दूसरे हाथ से छछूंदरों को बुझा रहे थे। वो दर्द और तकलीफ से बेचैन होकर अपने जिस्म की तरह उनके हाथ को भी काटता था, नोचता था, मगर उन्हें कुछ होश न था। ये आग बुझाने में हमतन मुनहमिक थे। उसकी तकलीफ के आगे उन्हें अपनी तकलीफ मुतलकन महसूस न होती थी। ये इसी तरह गाफिल थे कि आग उनके कपड़ों में भी लगी। कुर्ता जलने लगा। लौंडों ने चीखना शुरू किया। वो कुत्ते को जलता देख सकते थे, उसकी तकलीफ पर हंस सकते थे, मगर इंसान लाख बुरा सही हम जिन्स था, उसे जलता क्यों कर देखते। वो जोर जोर से चीखने लगे, मगर कुर्बान मियाँ अपने कुत्ते को बचाने में महव थे। उनके लिए वो कुत्ता न था, भाई था, रफीक था, मुनिसो हमदम था और जिंदगी भर की तन्हाइयों का वाहिद शरीक। वो भला लड़कों की आवाज़ क्या सुनते। उनके कान तो सिर्फ अपने रफीक की चीख पर लगे थे। उनकी आंखें तो सिर्फ उसी की प्यारी सूरत देखने पर मामूर थीं। उन्होंने न अपनी जानिब देखा और न लड़कों की फरियाद सुनी। आग बढ़ी। हवा के एक झोंके ने पायजामे को भी कुर्ते का साथ देने पर मजबूर कर दिया। बस गफलत की आखिरी हद थी। जिस्मानी तकलीफ ने दिमाग को चौंका दिया, मगर कब, जबकि जान बचाना मुमकिन ही न था। अब खुद भी कुत्ते की तरह खाक पर लौट रहे थे। उधर वो दर्द से कराह कराह कर दम तोड़ रहा था, इधर ये सोजिश से तड़प तड़प कर जान दे रहे थे। दफतन कुत्ते की आग बुझ गई। शोले हयात खामोश होने लगा। वो उसी हालत में खिसकता खिसकता कुर्बान मियाँ के करीब आया, और करीब आया, और करीब आया। मुंह पर मुंह रखा, हसरत से मालिक का मुंह देखा, जबान से उनके चेहरे और पेशानी का पसीना चाटा। उन्होंने आखिरी सांस लेते हुए आंखें खोली, अपने रफीक को सीने के करीब देखा, जला हुआ हाथ जमीन से बुलंद किया। नकाहत से उठता न था, कसमसाए, तड़पे, कराहे, उठा ही लिया। आहिस्ता आहिस्ता कुत्ते की गर्दन की तरफ ले चले और उसकी नजिस गर्दन में हमायल कर दिया। दोनों रफीकों ने एक दूसरे को बड़ी हसरत से देखा और एक साथ दुनिया से, जहां उनके लिए हमेशा बला की तन्हाई रही, आंखें फेर लीं। था तो हक़ रफ़ाक़त यही, मगर हकीम साहब की बीवी ने गुस्साल से ताकीद की कि गुस्ल से पहले कुर्बान मियाँ का मुंह पाव भर बेसन से 7 मरतबा धोया जाए।